کچھ لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، خوشبو کی طرح ہماری سانسوں میں مہکتے ہیں، باد صباح کی طرح ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ستاروں کی طرح ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ اپنی شخصیت کے مختلف ہنر، اپنی آواز اور کردار کی خوبصورتی سے ہماری روحوں کے ساتھ خود کو وابستہ کر دیتے ہیں۔ ان سے ہمارا تعلق شبنم کی طرح ہوتا ہے، وہ سرگوشیوں کی طرح زندگی گزار کر آنسوؤں کی طرح ہم سے جدا ہوا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، لیکن وہ ایک ہی بار دنیا میں آتے، ٹہرتے اور چلے جاتے ہیں۔ جناب غلام محی الدین شاہ، جنہیں ہم جی ایم شاہ کے نام سے جانتے ہیں، مین آف مینی ٹیلنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ان کی شاعری، his poetry can stir, can move your soul inside you. Mesmerizing, powerful voice. You can feel the beauty of art by looking and listening to him. ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ بستی نے بصیرت کھو دی تھی، اس کا جل جانا اچھا تھا۔ اس پیڑ سے پنچھی روٹ گئے، اس کا مر جانا اچھا تھا۔ اور ایک اور جگہ آپ لکھتے ہیں کہ باپ نے مرتے بات کہی تھی، باپ نے مرتے بات کہی تھی، بیٹا مجھ کو نعت سناؤ۔ سبحان اللہ۔ سفیانہ کلام سیف الملوک حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں رومی آف ہند، انڈین سب کانٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ، ان کی ادائیگی میں جس عقیدت، جس محبت اور جس شائستگی کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، وہ یقیناً جب آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سما باندھ لیتے ہیں، کیفیت طاری ہو جاتی ہے سامعین پہ۔ جی ایم شاہ صاحب پوئٹ، آرٹسٹ، کی نوٹ اسپیکر، اینکر پرسن، سنگر، شارٹ فلم رائٹر، ڈرامہ رائٹر، ایکٹر، ڈائریکٹر، کارٹونسٹ، لیرسٹ، اور سب سے خوبصورت بات کہ آپ کے اندر ایک صوفیانہ روح ہے، ایک خوبصورت روح ہے جس سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ کیسے ہیں سر؟ مزاجی گرامی؟ اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ سر، رمضان ٹھیک چل رہا ہے جی؟ اللہ کا بہت کرم ہے سر، بہت شکریہ وقت کے لیے۔ سر اپنے بارے میں بتائیے جی ایم شاہ صاحب، یو ہارڈلی نیڈ اینی انٹروڈکشن، اپنے سفر کے بارے میں، کہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا، کیا منازل اب تک طے کیے اور کہاں بھی ٹھہرے ہیں سر؟ آغاز جو ہے وہ تو جو میرا جو آبائی گاؤں ہے وہ دنیا بھر میں نمک کی کان بڑی کھیوڑا میں، اس کھیوڑا جو مائن ہے اس کے بالکل قریب ایک قصبہ ہے، اب تو خیر وہ شہر ہو گیا، پنڈ دادن خان نامی۔ تو پنڈ دادن خان سے ایک پٹی نکلتی ہے جس پہ کچھ 7-8 گاؤں اکٹھے ہی آتے ہیں۔ تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے ایک گاؤں ہے پتھر کلا۔ تو بڑے بزرگ جو تھے ہمارے سید عظیم شاہ نام تھا ان کا، تو وہ وہیں پہ ان کی تدفین ہوئی، وہیں پہ ان کا وہ سلسلہ ہے سارا۔ پھر ہم لوگ بس وہاں سے نکلے جی، اور کچھ لاہور آ گئے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ لاہور بڑا غریب پرور شہر ہے، تو یہ سنبھال لیتے ہیں ہم جیسوں کو۔ بس وہ ایسا ہی ہے کہ لاہور آئے، پھر لاہور کے ہو کے رہ گئے۔ پھر تعلیمی سفر کچھ آغاز میں سرکاری اسکول سے شروع ہوا جی۔ گاؤں کے پاس سے ہمارے جو ہے وہ دریا جہلم گزرتا ہوتا تھا، تو ان دنوں پانی اس طرح سے وہ نہیں تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ پینے کا پانی ہم لوگ دریا جہلم سے میٹھا پانی لے کے آتے تھے، کیونکہ گرمی جب بہت زیادہ شدید پڑتی تھی تو کلر زدہ زمین ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے، تو خشک ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک سفر ہے، الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ بزرگ وہاں سے نکلے، پھر آبویسلی معاملہ سارے چلتے رہے۔ کچھ سکولنگ سرکاری سکول میں رہی، گورنمنٹ سکول میں جی۔ اس کے بعد پھر کچھ سلسلہ چلا، تو یہاں جب لاہور آئے تو لاہور میں ایک مسجد کا سرکاری سکول ہوتا تھا جس کو
آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیم سرکاری اسکول جو مساجد کی چھتوں پر یا وہ دالان میں مسجد کے بنایا جاتا ہے، تو وہ غیر رسمی تعلیمی اس حوالے سے، تو وہاں کچھ عرصہ پڑھا، 1-2 جماعتیں وہاں پڑھی، پھر ایک پرائیویٹ اسکول تھا وہاں چلے گئے، پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، میٹرک ہوئی 10ویں کے بعد ایف سی کالج کے بعد جامعہ پنجاب، اور جامعہ پنجاب سے ہوتے ہوئے اب ان دنوں جو ہے وہ بی این کیو سے فلم اینڈ ٹی وی میں MPhil چل رہا ہے، تو بس اس کا فائنل پروجیکٹ وغیرہ ہے، تو وہ یہ ہے ملازمت کے ساتھ یہ مصروفیات ہیں ان دنوں تعلیمی، ماشاءاللہ تو یہ ماشاءاللہ، ایک بہت مختصر شکریہ سا ایک تعارف۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر۔ اپنے بارے میں بتائیے جی ایم شاہ صاحب، کن استادوں نے، کن صوفیاء کرام نے، کون آپ کی انسپریشن رہی، جو ماشاءاللہ آپ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ انسان ہیں، بہت سارے ٹیلنٹس میں مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے نہیں یہ اللہ کا فہرست کرم ہے، لمبی، الحمدللہ، یہ کون ضروری اللہ کا استاد بڑا ہے آپ؟ احسان ہے، یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا بڑا خاص کرم ہے کہ اس نے کچھ چیزوں سے نوازا ہوا ہے، اور یہ اس کی دین ہوتی ہے، اس پہ مطلب کوئی آپ کا اپنا ذاتی عمل دخل یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ریاضت کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے اس کو نکھار دیں، لیکن اس چیز کا ہونا یا نہ ہونا یہ خالصتاً اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جیسے میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ یار دیکھیں، مطلب ہمیں استاد اکثر کہا کرتے ہیں کہ یار دیکھو یا شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مطلب یہ ایک بات بڑی عام بھی ہے، تو وہ استاد ہمیں اکثر یہ بات سمجھایا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مالک کی عطا ہوتی ہے، اس میں آپ کا مطلب، ہاں استاد جو ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ کے اندر وہ صفتیں یا وہ صفات یا وہ قابلیتیں یا وہ صلاحیتیں جو آپ کی نظر سے آپ کی پوشیدہ ہوتی ہیں، یعنی آپ ہی کی نظر سے پوشیدہ ہوں گی، تو استاد جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر ان صلاحیتوں کو سامنے لے کے آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، مطلب بچوں کو اس حوالے سے یا طلباء کو یا طالب علم کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی تم میں یہ بھی خوبی ہے تو تم اس کے اوپر بھی کام کرو، یہ بھی معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی دیکھو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک تو حساب سے ہمارے سر محمد بوٹا شاہد ان کا نام تھا، اللہ پاک کو سلامت رکھیں، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ یہ تحریک تھی، انہوں نے بہت تحرک پیدا کیا، مطلب وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بہت زیادہ کبھی کبھی وہ مار پیٹ بھی لیتے تھے کہ بھائی تم بزم ادب میں بولتے کیوں نہیں ہو، تمہاری آواز اچھی ہے، تم بچوں کو یہ مطلب جو ہے سنہری اقوال ہو گئے یہ پڑھ کے بتایا کرو تم، پھر انہوں نے کہنا کہ چلو اب کچھ سناؤ، تو وہ کچھ سنانے کے لیے مطلب کچھ گا کے سناؤ، کچھ تقریری مقابلہ ہونا، تو انہوں نے خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ مجھے تیاری کروانے کہ بھائی تو آپ نے لازمی جانا ہے، تو پہلا جو تھا وہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ استاد کے حوالے سے سر ایم بی شاہد صاحب تھے، اللہ ان کو سلامت رکھیں، اللہ پاک ان کو بہت بڑی عزتوں سے نوازیں، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے وہ جیسے تیسے بھی وہ اس طرف لے آئے کہ بھائی تم آؤ بات کرو، اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری تربیت میں آج تک جو رہنمائی میں لے رہا ہوں، اور وہ میٹرک کے بعد سے لے کے اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سفر جاری رہے گا، تو وہ میرے استاد محترم ڈاکٹر فیصل کمال حیدری صاحب ہیں، اور وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ ایسے ہی ہم لوگ ایف سی کالج میں پہلا دن تھا، تو اردو کی کلاس تھی، تو ڈاکٹر صاحب آئے کلاس میں، تو اٹینڈنس مارک ہو رہی ہے ہماری، تو انہوں نے اٹینڈنس بلایا، جب انہوں نے رول نمبر پکارا تو میں نے کہا کہ پریزنٹ سر، تو وہ ایک دم سے ان کا ایک انداز ہے، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہی از اے بلائنڈ پرسن اور ہی از اے پی ایچ ڈی اسکالر ان اردو ٹرانسلیشنل اسٹڈیز میں، مطلب وہ بڑے کم پاکستانی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹرانسلیشن اسٹڈیز میں کچھ کیا ہوا ہے، تو اردو کے حوالے سے وہ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، اور بھی پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے وہ جا رہے ہیں، تو گولڈ میڈلسٹ ہیں استاد محترم میرے، اور پھر کمال کا لکھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو وہ ان کا ایک انداز ہے کہ وہ جب کسی بات پہ تعجب یا حیرانی کا اظہار کریں تو وہ خاص انداز میں یوں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گئے، تو وہ جب میں نے مطلب انہوں نے پکارا رول نمبر، تو میں نے کہا جی پریزنٹ سر، تو مجھے کہتے ہیں تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم مقرر بن سکتے ہو، وہ ایک وہ پہلا جملہ تھا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا D13 کمرہ تھا ایف سی کالج میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا، تو انہوں نے کہا کہ تم D13 آنا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کلاسز ختم ہوئی 12:30 پونے 1 میں وہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچا تو اب وہ بات چیت ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں کچھ سناؤ، کوئی تقریر یاد ہے تمہیں، کوئی کانٹینٹ کچھ ایسا، میں نے کہا جی،
تو میں نے ان کو سنایا. اب میں اپنی طرف سے بڑا مطلب فن خواہ بنا ہوا تھا کہ بھائی مطلب اسکول لیول پہ بڑا ون کر کے آیا ہوں اور یہ ہے وہ فلاں 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 پھٹے چک دیں گے. لیکن خیر وہ استاد تو استاد ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں گھوڑا جتنا بھاگ لے وہ گردن سے آگے نہیں جاتا. تو بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں. تو وہ استادی محترم انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تم کیا عجیب تم نے انداز تخاطب اور انداز تکلم ہے تمہارا, وہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہٹاؤ. یہ اسکول تک یا جلسوں میں جلوسوں میں یا 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں یا مسجد کے اسپیکرز میں اچھا لگتا ہے. تو یہاں جو آل پاکستان بائلنگول ڈکلیمیشن جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس کا انداز اکثر مختلف ہے. تو وہ خیر وہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ وہ کیا گیم ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. بس وہ پھر وہ سلسلہ شروع ہوا. الحمدللہ میرے استاذی محترم ڈاکٹر فیصل کمال حیدری صاحب کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے بے پناہ عزتوں سے نوازا. تو وہ یہ دو بندے ایسے ہیں میری زندگی کے جن سے میں نے بہت سیکھا. پھر میں جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آیا تو اچھا ایک دو تو یہ ہو گئے. ایک ہماری استاذی محترمہ ہیں ڈاکٹر بشرا رحمان رمدے صاحبہ, وہ ہمارے جامعہ پنجاب کی ہیں. ان سے بہت سیکھا الحمدللہ. مطلب ان کے پاس چند گھڑیاں مطلب بیٹھنے کو مل جائیں تو سعادت سمجھتے تھے کہ یار وہ کچھ لمحے بیٹھ گئے. پھر ابھی جب میں بی این یو میں گیا تو محمود علی صاحب ہیں, ڈراما رائٹر ہیں, سٹوری رائٹر ہیں, بہت فیمس, ویڈیو پہ بہت عرصہ انہوں نے کام کیا, ماشاءاللہ لکھا. وہ ایک استاد محترم ہیں. ڈاکٹر بلال صاحب ہیں, ڈاکٹر وزیہ رضا رضوی صاحبہ ہیں. تو مطلب یہ اخیار قاضی ہیں ہمارے. اچھا یہ تو وہ دو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک رہے, درس و تدریس سے منسلک رہے, اور پھر ہمارا وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ رہا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے دوست بھی بہت اچھے ملے الحمدللہ. تو وہ جو معاملات مطلب ہونے چاہیے تھے, جو سنگتوں سے آپ کے پورے ہوتے ہیں, جہاں ایکچوئل گراؤنڈ پہ آپ کی جو ہے نا وہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دوست بہت اچھے ملے الحمدللہ. تو اساتذہ تو اچھے ملے ہی سو ملے. پھر مجھے ڈاکٹر صاحب قبلہ جو ہے ڈاکٹر فیصل کمال حیدری صاحب, ان سے آج تک میں مستفیض ہو رہا ہوں, ان سے مستفید بھی ہو رہا ہوں. بلکہ استاد جی اکثر کہا کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں کہ یار اب تم مطلب لکھتے ہو, اچھا لکھتے ہو, تم کیوں مطلب ہر دفعہ کوئی چیز لکھو تو دکھانے آ جاتے ہو کہ ایک نظر دیکھ لیں آپ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سر وہ تسلی نہیں ہوتی مجھے نا, مطلب وہ جو ایک ہے نا کہ آپ کی نظر سے گزر جائے گا تو وہ مطلب وہ سمجھیں کہ وہ پھر وہ مقبول بھی ہے اور معروف بھی ہے. تو وہ مجھے بڑا اللہ کا کرم ہے کہ میرے استاذی محترم ڈاکٹر فیصل کمال حیدری صاحب کا بڑا ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نظر میں رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا تو افتخار بٹ صاحب تھے ہمارے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں. ان سے بہت سیکھا ٹیکنیکلی, اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے, اپنے کام کے حوالے سے. تنویر اختر صاحب ہیں, تنویر اختر صاحب ہمارے اردو کے پاکستان کے سینئر کاپی رائٹرز میں آتے ہیں, اور بڑے سی مطلب میری جتنی عمر ہے اس سے کوئی 7-8 سال 10 سال تجربہ ان کا زیادہ ہے. تو ٹرانسلیشن ہو گئی, ترجمہ ہو گیا, یا کاپی رائٹنگ کے حوالے سے, تو ان سے بہت سیکھا. تو یہ مطلب کچھ ایسے دوست احباب ہیں. مطلب دوستوں کا اگر ذکر کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہوگی کہ جن دوستوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ان کا ذکر نہ ہو تو یہ بڑی غلط بات ہے. مطلب عثمان حنیف ہیں میرے انتہائی قریبی دوست ہیں, اللہ پاک انہیں سلامت رکھیں, کہ میں پیٹھ کے پیچھے بھی ان کا ذکر کر رہا ہوں. تو یہی اچھائی ہوتی ہے مطلب کسی بندے کی, کہ آپ کسی کا ذکر اس کی پیٹھ کے پیچھے بھی اچھے لفظوں میں کریں. اور یہی متاع کل ہے, اور یہی حاصل زندگی ہے کہ آدمی کچھ لمحے کے لیے کہیں بیٹھ کے چلا جائے یا ویسے گزر گئے, تو اس کے جانے کے بعد لوگ اسے اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یار اچھا آدمی ہے. تو وہ یہی حاصل کل ہے. یہ جو اچھا آدمی ہے, یہ 3 لفظ انسان کی زندگی کا حاصل ہے, پوری زندگی کا, اس کی پوری شخصیت کا, اس کے پورے معاملات کا, یہ 3 لفظ حاصل ہے کہ اچھا آدمی ہے. اور یہی وہ گواہی ہوتی ہے جو اس کو مرنے کے بعد بھی نہیں مرنے دیتی, زندہ رکھتی ہے. کیا کہنا, واہ واہ, زندگی کا حاصل یہی ہے نا. تو مطلب وہ دوست ہیں میرے عثمان حنیف. پھر میرے ایف سی کالج کی سنگت ہے, سلمان بٹ صاحب ہیں, سید فہد علی کاظمی شاہ صاحب ہیں, مدثر اقبال ہیں, توصیف صبی ہیں, یاسر اسلام ہیں. یہ وہ دوست ہیں جو مجھے ایف سی کالج نے دیے, اور وہ سنگت آج تک ہے. اور وہ جب بھی ان کے درمیان بیٹھتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھیں, آپ یقین مانیں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں ان سے, کوئی نئی بات سیکھنے کو مل جاتی ہے.
फिर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अब्दुल वहाब, मुकर्रिरीन में वो रहे, बड़ा अच्छा बोलते रहे, ह्यूमर स्पीकर थे। उनसे गाहे गाहे किसी बात पे कोई मतलब किसी कोई तकनीकी नुक्ता, कोई ज़ुबान व अदब के हवाले से कहीं पे हो मसला, तो उनसे डिस्कस कर लेते हैं। सैयद उमर अब्दुल अजीज शाह साहब हैं, उनसे मेरी बड़ी इत्तफाकन मुलाकात हुई। तो वो बड़ी इल्मी को सलामत रखें। मैं अक्सर जब बहुत कोई बड़े कीन किसी मसले में फंस जाऊं जुबान व अदब के हवाले से खास तौर पे, तो फिर उनसे बड़ी लंबी एक तफसीलन बहस होती है। मतलब उसके जो उसका फलसफी एक आहंग है उसके हवाले से भी डिस्कस होता है कि यार अच्छा ये चीज है, कहीं और क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या मामला है। क्योंकि उनका मुताला बड़ा वसी है माशाल्लाह, उनका घराना घराना बड़ा इल्मी है, तो मुझे वो बड़ा उनसे मैं जो है वो इस्तिफादा होता है उनसे, मैं बहुत मुस्तफीद होता हूँ उनसे। तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असातिज़ा अच्छे अता किए, दोस्त अच्छे अता किए। तो वो जो कमियां, जो कोताहियां, जो खामियां थीं, जो सुकम थे कहीं कहीं शख्सियत में भी, वो मतलब छुपते चले गए उन दोस्तों की वजह से। उनके पीछे छुप जाना तो लोगों ने कहना है कि नहीं नहीं ठीक है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मतलब दोस्त अच्छे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी बहुत शुक्रिया है आपने दोस्तों अपने साझा कराम के बारे में शेयर करने के लिए। इसके अलावा क्या ये ज़रूरी होता है कि एक आर्टिस्ट के लिए एक मल्टी टैलेंटेड मैं शुरू हो जाऊं उस लिस्ट के ऊपर कि कौन-कौन से टैलेंट माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है? तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। घरेलू कोई सिलसिला भी चल रहा होता है, घर का कुछ माहौल भी ऐसा होता है, घर में भी कुछ ऐसी एनकरेजमेंट मिल रही होती है? क्या आप समझते हैं ये ज़रूरी होता है? हाँ, मतलब मैं इस हवाले से देखें, बहुत सारी ज़िंदगी में ना जी ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे वाक़यात आप पर मतलब गुज़रते हैं, ऐसे लम्हात में से आप गुज़रते हैं, या ऐसे लम्हात आप में से गुज़रते हैं कि आपकी ना कांट-छाँट होना शुरू हो जाती है। मतलब आपकी वो तराश-खराश जो है ना वो वक़्त के साथ-साथ ज़िंदगी में होना शुरू हो जाती है, और फिर एक वक़्त आता है कि आप गुफ्तगू करना शुरू करते हैं। और आपके वहम-गुमान में भी नहीं होता कि यार आप ये गेम डाल देंगे या ये आपका सीन ऑन हो जाएगा। ऐसा मतलब वो एक मोमेंट होता है जब अल्लाह पाक करम फरमाते हैं और आप पर वो दरवाज़ा खुल जाता है। यानी आप पर आपकी लाइल्मी खुलना शुरू हो जाती है। तो ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम होता है। जहाँ तक माहौल की बात है, मतलब आप शुरू से कुछ ऐसे मामलात में से गुज़र रहे होते हैं कि अब वो वक़्त जो जिसमें से आप गुज़र रहे होते हैं वो कठिन भी होता है और वो बहुत कुछ आपको सिखा भी रहा होता है। तो उसी वक़्त में से गुज़रते-गुज़रते वो एक आदमी था ना जी, तो उसने बर्तन लगाए हुए थे। वो बर्तन लगाए थे तो उस बेचारे के बिक नहीं रहे थे। तो वो बड़ा परेशान था, तो वो बड़ा पसमानदा और बड़ा जो है ना वो नाउम्मीदी की हालत में बैठा हुआ कि यार शाम हो गई, एक बर्तन नहीं बिका, तो आज का दिन बड़ा मंदा गुज़रा। तो शाम होने को है, तो एक वो बुजुर्ग आए, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों परेशान हो? तो उसने कहा कि बाबा क्या बात कर रहे हैं आप, खामखा मतलब ज़हन खराब ना करें। तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू, मेरे बर्तन नहीं बिक रहे, तुम मुझसे मतलब चेज़ेबाज़ी कर रहे हो आगे की, क्यों परेशान हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं हुआ क्या? उन्होंने कहा कि ये परेशान। तो उन्होंने एक कपड़ा लिया, तो उन्होंने बर्तनों को ना झाड़ना शुरू किया। वो गर्दो-गुबार झड़ना शुरू हो गई, तो वो उसपे कोस भी रह गया, दिमाग नहीं खाओ क्या तुमने, मतलब हर तरफ जो है वो गर्द आलूद कर दिया माहौल और ये वो। खैर वो सफाई-सुथराई करके तो वो बैठ गए। जब वो बैठे तो इतने में एक 2 सानियों में ही मतलब 2-3 ग्राहक उसको पड़ गए। तो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा बाबा जी आपके आने की बरकत है और क्या बात है आपकी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा नहीं भाई, मेरे आने की बरकत है या नहीं है, बहरहाल मैंने सिर्फ ये किया कि तुम्हारे बर्तनों पर जो मिट्टी पड़ी हुई थी ना, मैंने सिर्फ उसको झाड़ा है, जो तुम नहीं कर रहे थे असल में। तो तुम ये करो साथ-साथ ताकि तुम्हारी वो मामला चलता रहे। तो होता ये है कि जब आप सफ़र शुरू करते हैं तो वो बड़ा वसी यूँ शुरू होता है सफ़र। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो नैरो होते जा रहे होते हैं। फिर आपको पता चलता है अच्छा यार मेरा ये मैदान है, मैं इस तरफ से लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा, ये मामला होंगे। तो वो एक वक़्त होता है, तो वो मतलब घर का माहौल बड़ा उसमें जो है वो कार फरमा हो जाता है। आपके इर्द-गिर्द का माहौल बड़ा वो अहम होता है कि आप किन दोस्तों में उठते-बैठते हैं। क्योंकि जिन महफ़िलों में जिस तरह की बातें हो रही होंगी, जिस तरह की गुफ्तगू होगी, आप वैसे ही वहाँ से सोच लेके उठेंगे और फिर रात गए तक आप उसी सोच में रहेंगे। अगर किसी संगत में मुताला का ज़िक्र हो रहा है, किसी किताब का हवाला दिया जा रहा है, तो लामहला आप हफ़्ता भर उस महफ़िल में बैठेंगे तो हफ़्ते 1-2 हफ़्तों के बाद आपका भी दिल करेगा यार मैं कोई एक आधी किताब पढ़ूँ तो सही कि ये मतलब ये है किताब शै क्या है? तो आपका किताब से ताल्लुक़ मज़बूत होना शुरू हो जाएगा।
تو مطلب وہ جو آپ نے ذکر کیا یا جو آپ نے سوال کیا کہ ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اچھا خاصا اس کا عمل دخل ہے آپ کے ارد گرد کے ماحول کا، آپ کے رہن سہن کا، آپ کی سوسائٹی کا، آپ کی سنگتوں کا بڑا فیض ہوتا ہے. مطلب وہ ایک غزل تھی، اس کا ایک شعر تھا جو میں نے اپنے دوست کے لیے کہا کہ وہ غزل کچھ اس کے 2 شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اپنے سننے والوں کی نظر کرتا ہوں، دیکھنے والوں کی. وہ تھا کہ کوئی چاند راہ میں مر گیا، کوئی رات آبلا پا مر گیا، کوئی رات آبلا پا ہوئی، تیری سنگتوں کا یہ فیض ہے، مجھے شعر گوئی عطا ہوئی. تو کسی کی ذات کا رزق ہوتا ہے جس کی برکت سے آپ کے دریچے، آپ کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. باقی یہ اللہ کا نظام ہے. مطلب سلمان بھائی، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا پلان ہوتا ہے، اللہ بہتر پلانر ہے. ایک فلم میں دیکھ رہا تھا ایسے ہی، تو اس کا وہ بڑا مزیدار ایک ڈائلوگ تھا. تو وہ کسی کیس میں پھنس جاتا ہے، جو مطلب ہیرو ہوتا ہے نا، تو پروٹیگنسٹ جو ہے وہ کسی جگہ پہ پھنس گیا ہے اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کا گواہ بھاگ چکا ہوا ہے. تو اس کا اسسٹنٹ اسے کہتا ہے کہ بابا جی اب مطلب پانڈے جی اب کیا سین ہوگا، اب جولی جی اب کیا چکر ہے، وہ تو بھاگ گیا، اب ہم لوگ نیکسٹ پلان کیا ہے آپ کا. تو وہ ڈائلوگ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ بھیا جی اگر پلان ہم نے کرنا ہے تو وہ اوپر والا کیا کرے گا، پلان وہ کرے گا، ہم نے کرنا ہے، اور اس سے اچھا پلانر کوئی ہے نہیں. یہ میں مطلب میری زندگی میرے سامنے ایک مثال ہے. مطلب کیا کچھ سوچا تھا، آج جب اللہ کا شکر ہے جو معاملات ہیں، یہ جس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے، تو شکر کرتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا ہے یار، اس سے تو بہت اچھا ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ اس سے اچھا پلانر کوئی نہیں. شکریہ، بہت شکریہ عظیم شاہ صاحب. شیئر کر رہے تھے آپ، پر آپ کی علمی کھل جاتی ہے. ماحول، اساتذہ، دوستوں کی سنگت، ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں، آپ کی سوچوں کو ڈیولپ کرنے میں. اگر وہ کتاب دوست ہیں، کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ کی روٹین میں بھی وہ چیز آ جائے گی. اور تقریری مقابلوں کا کچھ آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا، تو میں ناظرین سے شیئر کرتا چلوں کہ آپ مور دین 40 سے زیادہ آل پاکستان مقابلے ماشاءاللہ اپنے نام کر چکے ہیں، جیت چکے ہیں اپنی یونیورسٹی کیریئر میں. اور ایز اے جج آپ کو کاؤنٹلیس آل پاکستان ڈیبیٹنگ کمپٹیشن میں ایز اے جج بلایا جاتا ہے. تو میرا جہاں پر جانا ہوا تو وہاں پر بھی میں نے آپ کو سنا. آتے ہیں آپ کی سیف الملوک، اکثر اوقات آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں شاہ جی ذرا شیئر کیجئے گا. کچھ وہ سعد بھائی کی بھی گزارش آئی تھی اور جنید بھائی بھی گزارش کر رہے تھے، فرمائش کر رہے تھے. اچھا ہاں، بسم اللہ جی. اچھا جی، بسم اللہ بھائی. سعد بھائی تو بڑا دیرینہ تعلق ہے میرا ان کے ساتھ. ہماری پہلی ملاقات گومر یونیورسٹی کی ٹیم آئی تھی فاطمہ ویمن یونیورسٹی راولپنڈی میں، تو وہاں پہلی ملاقات ہوئی. بس وہ پھر ایسا ایک خوبصورت تعلق بنا الحمدللہ. تو وہ جو ایک قلمی دوستی ہوتی ہے نا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی آپ کو زندہ رہتی ہے، وہ آپ کے درمیان رشتہ قائم رہتا ہے. تو پھر گورنمنٹ یونیورسٹی سے تنویر بھائی تھے، پھر وسیم خان. مطلب یہ وہ دوست ہیں کہ جن کے کیا کہنے، جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے جھنڈے گاڑے اور بڑی فتوحات حاصل کی. مطلب کل پاکستان مقابلوں میں یہ لوگ واقعی قابل تعریف ہیں اور مطلب لائق تحسین ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو جی بڑا آداب سعد بھائی کے لیے، اللہ انہیں سلامت رکھے. بسم اللہ، وہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ عرض کر رہا تھا کہ سیف الملوک کے حوالے سے آپ نے کہا. سیف الملوک جو ہے جی، یہ جس طرح سے پنجاب میں ہیر وارث شاہ ایک داستان ہے، صوفی داستان ہے، پیر وارث شاہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی، اسی طرح سے سیف الملوک ایک داستان ہے جس کو حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رومی کشمیر جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا یہ لکھا ہوا کلام ہے. اور یہ 9949 اشعار پر مشتمل ہے کم و بیش. اور بابا جی سرکار جو ہیں، یہ آخری صوفی جو ہمارے کلاسیکل شعراء ہوئے ہیں ان میں سے یہ آخری شاعر ہے. اور بابا جی وہ پہلے صوفی شاعر ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، محققین یہ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا کلام اپنی نگرانی میں چھپوایا.
मतलब इसमें आपको मिलावट कम नजर आएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन कम होगी, बहुत कम आमेजिश है। जिस तरह से आपको बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैहा या इवन दैट पीर वारिस शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैहा के कलाम में भी अब बहुत सारी चीजें जो है वो मिला दी गई हैं। कुछ और लोगों ने कलाम कहा तो वो भी सुनने वालों को ये बताया गया या ये तासुर दिया गया कि ये पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह का लिखा हुआ है, या ये बाबुल शाह सरकार का लिखा हुआ है, या हज़रत शाह हुसैन का लिखा हुआ है। लेकिन उस तरह से हमें कम आमेजिश मिलती है। बाबा जी सरकार का जो कलाम है, उनका वो सारा जो मामला है वो हमें नजर आता है कि वो उनके कलाम में, और फिर उनके कलाम की खूबसूरत बात ये है कि आप बाबुल शाह सरकार का कलाम पढ़ें, पीर वारिस शाह सरकार का कलाम पढ़ें, तो आपको ये दोनों बुजुर्ग जो हैं ये यूनिवर्सलाई करते हुए बात नजर आते हैं, यानी यूनिवर्सल बात करेंगे। मिसाल के तौर पे बाबा पीर वारिस शाह फरमाते हैं कि उम्र बंदियां दी छां बदलां दी। अब आप दुनिया की किसी भी जगह पे ले जाएं, ये बात आपको उसी तरह से, जिस तरह से बादल जो है वो ढलता हुआ एक परछावा आप कह लें, मतलब जैसे वो छांव होती है, उसी तरह इंसान की उम्र होती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, या यूनिवर्सलाई करके उसको वो अपनी बात को बयान करेंगे। बाबुल शाह सरकार की बात करें तो बुल्ले शाह सा मरना ना ही गोर प्या कोई और, ठीक है, तो आप हैरान हो जाते हैं। तो लेकिन जब आप सैफुल मलूक पे आते हैं तो ये कमाल है सूफी का, इस दुर्वेश का, इस मर्द कलंदर का, कि इसने यूनिट पे बात की और यूनिट से यूनिवर्सलाइज कर दिया। यानी आपकी बड़ी बेसिक सी जो आपके कल्चरल आइडेंटिटीज हैं उनको पकड़ा, और उनको पकड़ते हुए लोगों को हकीकत की बातों से रोशनास करवाया, लोगों के दिलों में हकीकत की जिला बख्शी। तो ये बाबा जी सरकार का ही बड़ा बात। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो ये कलाम पढ़ा करते थे, तो वो एक बड़ी उनसियत हो गई। फिर अल्लाह जी ने बड़ा खास करम फरमाया, कश्मीर में एक मुकाबला था तो वो लाहौर से में बुलाया गया एजुकेशन के लिए। तो वो मंगला के थे, डीजी थे, तो उन्होंने पूछा जी आप मतलब कहाँ जाना चाहेंगे कश्मीर में, आप हमें बताएं, हमें बड़ी खुशी होगी। तो मैंने उनसे कहा जी कि मैंने हाजिरी देनी है ना दरबार आलिया पे। तो फिर वो बड़े चूंकि अपने बात तरफ से अहकामात जारी हुए थे, तो हमारे लिए बड़ा खास प्रोटोकॉल किया गया, और वो खैमा भी खुलवाया गया जहां बाबा जी सरकार ने बैठ के सैफुल मलूक लिखी, और उस पलंग के पास बैठने का वो अल्लाह पाक ने शरफ अता किया जहां बाबा जी सरकार ने ये कलाम लिखा बैठ के, सूफियाना कलाम। तो फिर वहां पलंग के उस जो है वो पाए के साथ बैठ के हाजिरी दी, तो वो बड़ी कैफियत बनी। तो ये मतलब अल्लाह का करम होता है। तो सैफुल मलूक की खूबसूरत बात यह है कि बाबा जी सरकार ने इंसानी रिश्तों पर जिस तरह खूबसूरती से बात कह दी है, हेजर पे जिस तरह से खूबसूरती से बात कही है, दुनिया की हकीकतों पे जिस तरह से खूबसूरती से मतलब कहा है भी, सुभान अल्लाह, मुझे नजर नहीं आता। फिर सहल बहुत है, हर आदमी उसको समझ आता है। आप पीर वारिस शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैहा नव्वरल्लाह मरकदहू की हीर पढ़ते हैं तो इतनी ठेठ पंजाबी है कि आपको मतलब बताते हैं कि भाई तुम जुबान के ऊपर आए हो, मतलब जरा संभल के आओ, ऐसे नहीं मतलब तुम पढ़ते जाओ और मतलब मतालिब निकाल दे। तो आम कारी के लिए आम अगर सहल की बात की जाए, आम फहम के हवाले से बात की जाए, तो बाबा जी पीर मियां मोहम्मद बख्श हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो कलाम है वो बहुत आम फहम है, बहुत सादा है। फिर उसकी जो कंपोजिशन है जिसको हम लोग तर्ज कहते हैं, जो सुर है उसका, वो चूंकि पहाड़ी और बहरवी है, और बहरवी जो राग है वो कहा जाता है इसी मट्टी का राग है, बर्रे सगीर की मट्टी का राग है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा अपील है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे जो मुझे भी बड़ा वो जब तक आपकी अपनी कैफियत नहीं बनती ना जी, तब तक आप लोगों के दिलों में वो कलाम की तासीर नहीं पैदा होती। तो वो आप जब पढ़ रहे हो तो जब तक आप उस पे खुद आपकी कैफियत नहीं बनेगी। तो मुझे कुछ एक दफा दोस्तों ने कहा कि आप हीर वारिस शाह नहीं पढ़ते, तो मैंने उनसे कहा कि यार हर एक ने ना अपना बाबा मलिया है, ठीक है, तो मेरा बाबा जेड़ा मेरा साईं नो मियां मोहम्मद बख्श आरवे खड़ी है, तो मेरी हाजिरी उनके कलाम को पढ़ने से होती है, तो मैं किसी और तरफ जाता ही नहीं हूँ ना, मतलब मैं पढ़ूं भी तो शायद या हजरत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्तानुल आरिफीन, जिनको आरिफों का सुल्तान कहा गया, या उनके कलाम में कैफियत बनती है, तो या मतलब इधर हाजिरी होती है।
تو ان دو بزرگوں کے کلام کے توسط سے ہماری حاضری ہوتی ہے، مطلب سننے والوں کو بھی پسند آتے، تو وہی ہم لوگ وہی پڑھتے ہیں، تو آپ وہی سن لیں. تو وہ بابا ایسے ہی ہے. کچھ دوست جو ہیں وہ ہیر پڑھتے ہیں، تو وہی سبحان اللہ کیا خوبصورت. ہمارے بہت سارے ایسے دوست مقرر ہیں جو بڑے خوشگلو ہیں، اور وہ جب ہیر بارشہ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ کیا کہنے. اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ ان جیسا سوز و گداز ہمیں بھی عطا کرے. آمین. اللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سیف الملوک کے بارے میں سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے. اکثر آپ ذکر کرتے ہیں. شاہ جی کچھ اگر گزارشیں آ رہی ہیں، اور احمد عمر سہیب صاحب ہمارے پچھلے مہمان بھی آپ تھے، وہ لاہور جی. کے اچھا ہاں یار، سہیب بھائی گومل یونیورسٹی سے، بلکہ قائد یونیورسٹی میں لوگ اکٹھے ہی تھے یار. کیا خوبصورت، بڑا خوبصورت. انگریزی زبان کے حوالے سے اگر میں بات کروں نا جی، کچھ ایسے مقرر ہیں کہ جنہوں نے مطلب اردو مقررین کو بھی کہا گیا یار، ان کے منہ سے نکلوایا کہ بھائی اچھا بولنے والا ہے، بہت اچھا بولنے والا ہے، یا جن کی زبان سے تو سہیب بھائی ان میں سے ایک ہیں. ہی از ون آف دیم. تو میں سر ان کا بڑا قائل ہوں، ان کا محترف ہوں. اللہ ان کو سلامت رکھے. تو اصل میں مجھے اپنی دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اپنے قبیلے کے لوگ ذرا یاد رہ گئے. وسیم بھائی اردو کے تھے، تنویر بھائی اردو کے تھے، سعد بھائی اردو کے تھے، تو اس طرف دھیان ہی نہیں کیا. تو سر معذرت سے بھائی، اللہ آپ کو بڑی عزت دے، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. وہ گزارش کر رہے ہیں کہ لاہور پرانا اچھا تھا، سنا دیں. لیکن ہم سیف الملوک کے بعد ادھر چلیں یا پہلے وہاں چلیں، جس طرح آپ کہیں سر. جیسے آپ کو بہتر لگے آپ کہتے ہیں. چونکہ سیف الملوک کا ذکر ہو رہا تھا تو کچھ اشعار پڑھ لیتے ہیں چونکہ وہ حاضری ہو جائے. تو چونکہ وہ حمدیہ کلام بھی ہے، تو چلے اسی حوالے سے وہ ذرا ایک سلسلہ بھی آگے، پھر اس کے بعد اپنا کچھ دیکھ لیں. بسم اللہ بسم اللہ. تو وہ ہے جی کہ اول ہم دے ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا ہے، تے کسے میدان نہ ہر دا شدہ میدان زیراں زبراں شدہ میدان زیراں زبراں سب شان نبی وچ آیاں آماں لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پایاں. ہمارے آج نا، آج کل جب ہر آدمی جو تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تحصیل علم کے دوران، اس کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ یار جلدی تعلیم مکمل ہو تو اس کے بعد پھر روزی روٹی کا معاملہ شروع ہو، جاب ڈھونڈی جائے، کچھ ایسا معاملہ ہو. گھر والے بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں، بلکہ اکثر تو گھر والے کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ بھائی کتنا پڑھنا ہے تم نے، اب کمانے کی طرف آ جاؤ. تو وہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار کیا بنے گا. تو اس کلام میں حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کوئل جو ہے دھمی کا ایک لفظ ہے پنجابی زبان کا، یعنی الصب. تو کالی کوئل دھمی ویلے نہ بول غما دی بولی. کہا جاتا ہے کہ کوئل جب بھی کوکتی ہے تو یہ دکھ کوکتی ہے، ہجر الاپتی ہے. تو وہ ایک مشاہدہ ہے. اور اگلے مصرے میں اس سے بڑی بات ہے، ایک حقیقت کی جو بات ہے وہ کیا ہے جی کہ کالی کوئل دھمی ویلے نہ بول غما دی بولی نا وس تیرے چلیے نا وس میرے.
ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪੈਣਾ ਝੋਲੀ, کہ نہ تیرے اختیار میں ہے نہ ہمارے اختیار میں ہے. جو اللہ رب العزت نے جیسے دانا پھینکے ہے نا جی، ویسے ہی ہم لوگوں نے چگنا ہے، اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے. حضرت مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آیا نا، تو اس نے کہا کہ مولا، جب اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ بھئی اتنا تمہارے مقدر کا رزق ہے، اتنا اس کے مقدر کا رزق ہے، اتنا اس کا، تو وہ ملنا ہی ملنا ہے جب اللہ نے وعدہ کر دیا. تو یہ کہ اول تو یہ کہ میں کچھ کروں، جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ مجھے ملنا ہے تو پھر میں کیوں بھاگ دوڑ کروں. تو چلے بھاگ دوڑ کرنا بھی ٹھیک ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ میں اس سے مانگوں؟ جب اس نے کہہ دیا کہ بھئی ملنا ہے تمہیں، قربان جائیں مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کی فہم و فراست پر، آپ کی ذکاوت پر، آپ کی علمیت پر. آپ نے کہا کہ پیارے، ہو سکتا ہے کہ تیرے مانگنے پہ یہ سب لکھا ہو پھر کہ ملنا تو ہے، لیکن تیرے مانگنے پہ اللہ نے لکھا ہو کہ یہ مجھ سے مانگے گا تو میں سے دے دوں گا سب. تو کہنے کا مقصد ہی کہ نہ بس تیرے نام جو لکھا پیڑا جولی، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بات، لیکن وہ جو ہیلا اور وہ جو برکت والا معاملہ ہے نا، وہ بڑا ضروری ہے کہ ہیلے میں برکت ہے، ہیلا وسیلہ بناتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات مسبب الاسباب ہے، وہ باری تعالیٰ سبب پیدا فرماتی ہیں اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کے حق میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. لوگ اکثر پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ان میں تکبر آ جاتا ہے، کبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبر اللہ مرقدہ کا ایک شعر ہے اسی حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ پڑے دا تم مان کری نا، پڑے دا تم مان کری نا، نا آکھی میں پڑیا او قہار جبار صداوے تے روڑ دے وے دودھ کڑے ہو او قہار جبار صداوے ہے تے روڑ دے وے دودھ کڑے ہو اچیاں لمبیاں ٹالیاں تے ٹھنڈیاں جنہاں دیاں چھاواں عرش ملے بازار محمد پر نہیں جے ملے دیاں ماواں پائی پائیاں دے سجن ہوندے ہوئے پائی پائیاں دیاں باواں پیو سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہو لگی نالوں ٹٹی چنگی ہوئے بے قدراں دی یاری تے چنگا ہویا لڑ نیڑے چھٹیا میری عمر نی لنگ ساری لے او یاری حوالے رب دے مل لے جاندی واری اس ملنے نو
یاد کر کر تے روویں گا عمراں ساری. ٹھیک ہو گیا جی. بسم اللہ. اللہ میرا پڑھنا قبول فرمائے جی, اور دوستوں کا پڑھنا سننا قبول فرمائے. بسم اللہ. ویری پاورفل شاہ جی. بسم اللہ جی. جزاکم اللہ خیر جی. اللہ پاک سلامت رکھے. اللہ پاک میں پہلے اپنی آپ میں یہ بڑا جی ضروری ہے. نہیں اللہ اللہ عزت دے جی. بسم اللہ. دیکھیے حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب اپنے بندے سے ناراض ہوتے ہیں نا جی, تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھین لیتے ہیں, اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. آنسو کیوں چھینتے ہیں؟ اس لیے چھین لیتے ہیں کہ نہ اس کی آنکھ تر ہو, نہ ہماری رحمت اس پر مہربان ہو, نہ اس کا دل نرم ہوگا, نہ اس کی آنکھ سے آنسو آئے گا, نہ اس کی آنکھ وضو کرے گی, نہ ہماری بخشش بہانے ڈھونڈے گی اس کو بخشنے کے. اور اللہ رب العزت حضرت پیر واصف علی واصف رحم اللہ فرماتے ہوتے تھے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر یقین کرنے کا جو بہترین اور مطلب بہت بہترین جو ذریعہ اظہار ہے وہ اس کے حضور سجدہ کرنا ہے. تو اللہ جی سے بس دعا ہے جی, اللہ جی ہماری آنکھوں میں نمی برقرار ہے. مجھے ایک بڑی مزیدار بات یاد آ گئی نمی سے. ایک ایسی صاحب مجھے ملے جامعہ پنجاب میں, ان دنوں زمانے طالب علمی کی بات ہے, تو ان سے بات ہونے لگی تو انہوں نے مجھے کہا شاہ جی نماز کی ہے. پنجابی میں انہوں نے مجھ سے بات کی. میں کہ بابا جی نماز رب دے حضور سجدہ کرنا. کہنے لگے نہیں یہ تے منو تعریف دس رہے ہو, یعنی آپ اس کی ڈیفینیشن بتا رہے, مجھے یہ بتائیں نماز کیا ہے. میں نے کہا جی کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا ہو تو اس کی بنیادی تعریف ہی بتائی جاتی ہے, تو میں تو مطلب اتنا ہی مجھے پتہ ہے. اگر کوئی اور مزیدار بات ہے, کوئی اچھی بات ہے تو آپ بتائیں تاکہ میں لوگوں تک پہنچا سکوں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ شاہ جی نماز جو ہے نا, جب آپ اس نماز کے لفظ کو توڑتے ہیں تو یہ لفظ جب ٹوٹتا ہے تو یہ اپنا مطلب خود آپ پر واضح کرتا ہے. تو میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی کہ نماز کہ لفظ کو آپ جب توڑیں گے تو یہ بنے گا نم آز. نم آز تو یعنی کہ نماز دراصل وہ ہے کہ جس میں اللہ کے حضور جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی مہربانیوں پر, اللہ رب العزت کے وہ جو جلال ہے اس سے, اور اللہ کی جو رحمت ہے اس سے آپ کی آنکھیں وضو کریں, آپ کی آنکھوں میں نمی آئے. آپ جب اس طرح سے آپ حاضر ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو, یا آپ کے ذہن میں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جب تم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایمان کمزور مطلب نہیں وہ کیفیت آ رہی تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوا. تو جب یہ کیفیت آتی ہے تو آپ کے وجود پر ایک وہ جو کپ کپی اور وہ جو ایک سبحان اللہ وہ جو کیفیت جو بزرگ بتاتے ہیں, اللہ پاک ہمیں اس کیفیت کا شرح عشیر عطا فرما دیں. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ نماز یہی ہے کہ آنکھیں آپ کی خوشی سے, شکرانے سے, اللہ رب العزت کے وہ جو ہیبت ان کی ہے اس کے جلال سے وہ تو میں نے کہا یار یہ ایک نیا نقطہ زندگی میں سیکھنے کو ملا. تو وہ دیکھیں وہ کب سے 2008-9 کی بات ہے, وہ کب سے بات سنی, وہ آج میں آپ کی وساطت سے دوستوں تک پہنچا رہا ہوں. تو یہ رزق ہے دوستوں کا, اور اس میں کوئی مطلب میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلے اور آپ کسی کو بتائیں تو اس پہ اطراع نہ کریں, کوئی شیخی نہ مارا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں, وہ آپ ایک ذریعہ بنے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو وہ سورس بنایا کہ آپ کی توسط سے وہ بات آگے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو وہ لوگوں کی امانت ہے, اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے یا نہیں بتائیں گے تو آپ خائن ہیں, اور خیانت کرنے والا اللہ کو ناپسند ہے, بزرگوں کو ناپسند ہے, آپ کا معاشرہ ناپسند کرتا ہے کہ یار یہ خیانت کرتا ہے. تو یہ اچھی بات جب بھی آپ کو پتہ چلے وہ لازماً دوسروں تک پہنچائیں. تو وہ یہ آپ پر مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی فرض ہے. تو وہ یہ اللہ سلامت رکھیں دوستوں کو, اللہ سے دوستوں سے دعا کی درخواست ہے. اللہ بہت جگرا چاہیے آپ کو ایسے ڈائجسٹ نہیں کرنے ہے کے وہ لیے. اللہ اللہ اپنی اللہ شاعری اللہ کی طرف, آپ کی شاعری کی طرف. ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ.
हाँ जी, वापस आते हैं। आप अपनी शायरी के बारे में कुछ शेयर करें कि क्या फोकस आपका रहता है, और अच्छा काफी मेरा दर्द और काफी कभी किसी। अच्छा जी हाँ जी। बिस्मिल्लाह, मतलब मेरा ज्यादातर जो मौज़ूआत अगर आप कहें तो मुझे जो अपील करते हैं, जो मौज़ूआत वो ज्यादा मुझे एब्स्ट्रैक्ट अपील करते हैं। मतलब जो चीजें मुजर्रद है, साद भाई सुन रहे हैं, सोहेब भाई, मतलब सब दोस्त हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे दोस्त हैं और ये जानते हैं चीजों के हवाले से, उनकी बारीकियों को समझते हैं। हर बंदे का अपना एक उसलूब होता है। मुझसे ज्यादातर जो है ना, मेरे पे जो अल्लाह का करम होता है बड़ा लिखते वक्त, वो ये होता है कि मैं शायद एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे ज्यादा अच्छा प्ले कर जाता हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि प्ले कर जाता हूँ। मैं अक्सर दोस्तों को ना सलमान भाई ये कहा करता हूँ कि देखें, शेर कहना, नसर कहना आप बहुत ज्यादा जब मुशक्कत कर लेते हैं ना, तो क्राफ्टिंग आपको समझ आ जाती है। ठीक है, एक हुनर भी है, आप समझ जाते हैं यार ये बहर है, इस बहर पे ये वजन से गिर रहा है, ये वजन में नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये कैसा है, ये सारा। लेकिन मतलब मिसाल के तौर पे आप जुमले का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो आप सीख जाते हैं। आपको उसकी क्राफ्टिंग समझ आ जाती है किसी हद तक, जब आप बहुत ज्यादा रियाजत करते हैं, मुशक्कत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अच्छा, अगली जो गेम है ना, असल में जो जहां आपकी गेम ऑन होती है, वो गेम तब ऑन होती है जब आपके उस लिखे हुए में ख्याल बड़ा आना शुरू हो जाए। ठीक है, जब उसमें वो रूह उतरना शुरू हो जाए, ख्याल की रूह उतरना शुरू हो जाए, तासीर आना शुरू हो जाए। और वो जो ख्याल की रूह है ना, वो जो जो रूहानियत आप कह लीजिए, या वो जो तासीर है, वो जो ख्याल है, वो साईं जी की अता है। वो या किसी की दुआ का फैज है, या किसी की निगाह का फैज है। ठीक है, या किसी की दुआ के सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है। मतलब कोई माई का लाल उसकी अता के बगैर कह ही नहीं सकता, वो जितना मर्जी बड़ा फन्ने खा हो। इफ्तिखार आरिफ साहब का एक मुझे वाकया याद आया। इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं कि एक दफा ऐसा हुआ, अब इफ्तिखार आरिफ हमारे मौजूदा दौर में उर्दू गजल के एक मुस्तनद हवाले हैं। तो इफ्तिखार आरिफ साहब कहने लगे, मैंने उनके हवाले से ये सुना कि वो बताते हैं, किसी को बता रहे थे कि सिलसिला रुक गया, लिखा नहीं जा रहा था, और बड़ी अजीब सी वो कर्ब की कैफियत थी कि क्यों नहीं कहा जा रहा, क्या क्या गलती होगी, क्या क्या ऐसी भूल सामने कि क्यों नहीं लिखा जा रहा, और बहुत अरसे से कलम उठाता हूं, नहीं लिखा जाता। तो वो कहते हैं, एक दफा मैंने तहज्जुद के वक्त रात के पिछले पहर में उठा, और मैंने हाजत के 2 नफल नियत की, और अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज हो गया। और मैंने फिर सजदा रेज होकर जो गिरिया किया, मैंने कहा अल्लाह, आपके खजाने में कौन सी कमी आ जाएगी अगर आप ये दरवाजा मुझ पे खोल दें, तो ऐसा ना करें, मैं नहीं लिखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो आप ऐसा ना करें, आप मतलब अरहमर राहिमीन है, आप रब्बुल आलमीन है, आप करीम है, आप रहमान है, आप रहीम है, तो अपने प्यारों के सदके आप मुझे अता करें, ये दरवाजा मुझ पे बंद ना करें। मतलब मैं, मुझे तो और कुछ आता भी नहीं है इसके अलावा, तो मेहरबानी करें। तो वो कहते हैं कि वो रोते रोते जाय नमाज पर ही मेरी आंख लग गई, गिरिया करते करते नवाफिल में ही। मतलब वो बताते हैं कि वो आंख लग गई, और पता ही नहीं चला कब वो नींद के आगोश में गया, और कब सुबह सादिक पे वो आंख खुली। और कहते हैं जब आंख खुली तो कागज कलम पास ही था, तो मैंने वो उठा के उसी लम्हे, मतलब कलम रखा कागज पे। तो वो कहते हैं कि उसी लम्हे वो करम ऐसा हुआ कि मैंने हम्द लिखी, मतलब उसके बाद फिर सिलसिला रुका नहीं आज तक। वो कहते हैं वो चल रहा है। तो वो होता ही है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि क्राफ्टिंग आप सीख लेते हैं, आप पता चल जाता है यार ये मात्रे हैं, ये औजान है, इस पे ये लफ्ज गिर रहा है, ये लफ्ज टूट रहा है, ये लफ्ज वजन में नहीं आ रहा, ये लफ्ज रिदम से बाहर हो रहा है, या ये लफ्ज बहर में नहीं आ रहा, ये लफ्ज फोनेटिक साउंड पे पूरी तरह से नहीं गिर रहा। लेकिन जो ख्याल होता है ना भाई, ये अल्लाह जी से मांगना पड़ता है। जैसे आप देखें ना, फिर वासे वाली वासे फरमाते हैं कि पेट के रिस्क का अल्लाह ने वादा कर रखा है, उसने देना ही देना है, वो भूखा नहीं मारेगा। सोच के रिस्क का उसने वादा नहीं किया, वो अल्लाह से मांगा करे। इसलिए आप 5 वक्त में, हर रकत में 5 वक्त नमाज के दौरान आप कहते हैं इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पे चलाइए, अल्लाह सीधा रास्ता अता कीजिए। तो वो यही तो है, वो सोच का रिस्क ही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सोच का रिस्क अदा करे, और उसमें वो बरकत वाली सोच का रिस्क अदा हो, जो तामीरी सोच हो, तो वो और ही बात है, फिर मजेदार सीन होता है। तो मतलब ये जो जिक्र आपने किया, तो मेरे ज्यादातर जो मौजूआत हैं वो एब्स्ट्रैक्ट पे रहते हैं। कभी ऐसा होता है
مطلب اللہ کا شکر ہے کہ کبھی خود کو اس طرح سے شاعر کہلوانا چاہا نہیں, مطلب ہو جاتا ہے تو مطلب اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ دوست بلاتے ہیں, سنا دیتے ہیں. اس کی جیسے بالکل گفتگو کے آغاز میں نے آپ سے کہا نا مجھے دوست بہت اچھے ملے, تو وہ جو ہر انسان میں ایک لسٹ ہوتی ہے یا ایک وہ ہوتا ہے کہ یار فطرتی طور پہ انسان چاہتا ہے کہ وہ چاہا جائے, وہ سراہا جائے, اس کے کچھ چاہنے والے بھی ہوں, اس کو سراہنے والے بھی ہوں. تو یہ جو ٹھڑک ہوتی ہے نا, یہ الحمدللہ میرے دوستوں میں پوری ہو جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے. تو وہ کبھی وہ آئے نہیں, وہ ہوا ہی نہیں بنا کے یار وہ جائیں یا کسی سے بنا کے رکھیں کہ کوئی ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلے, مطلب اللہ کا شکر ہے. تو میرے دوستوں کو اللہ سلامت رکھے, وہ میری وہ جو کیفیت ہے نا وہ وہاں پوری ہو جاتی ہے. تو کوئی اچھا ہو تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ یار, وہ پوچھتے بھی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, ہاں جی مرشد کوئی نیا کچھ بات ہوئی ہے, کوئی نئی شادی کوئی بات ہوئی تو سنائیں. پھر ان سے ان کا کلام سنتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنی حاضری دے دیتے ہیں. تو وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے. اچھا پھر ان کو سنانے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے نا سلمان بھائی, وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں پہ کوئی غلطی کی ہے نا, آپ نے کہیں پہ کوئی بھنڈ کیا ہے, تو وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ یار یہ مزہ نہیں آیا اس کا, یہ دوبارہ دیکھیں. تو یہ ایک بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یار, کئی دوست ایسے بھی یار ہے کہ چول ماری ہے تو کہتے ہیں یار آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, کوئی بات ایسی کریں کہ جس پہ ہم کہیں کہ یار یہ بات. تو وہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ وہ دوست اچھے چکے ملے ہوئے ہیں, تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یار یہ مزہ نہیں آیا, ابھی اس پہ ٹائم دیں, اس کو پکنے دیں. تو وہ اور ارج ہوتی ہے, اور تحرک پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار, مطلب دوستوں کو نہیں پسند آیا کہ دوسروں نے کھیسوا کٹا میٹھی پسند کرنا ہے, تو یار اور اس پہ محنت کرتے ہیں. تو وہ جو اپنی حاضری ہو جاتی ہے سنگت میں یا دوستوں کی ہوتی ہے, تو پھر ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, اب کسی کو پسند آتا ہے آئے, نہیں آتا نہ آئے, باڑ میں جائے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کرم فرمائے تو خیر کا معاملہ ہے, اللہ معافی دے. یہ نہیں کہ باڑ میں جائے, مطلب ایسی وہ جو ہے وہ بات ہو گئی. وہ ایک غزل تھی, اس کا ایک شعر تھا, وہ مجھے یاد آ گیا اپنی غزل کا, کہ یہ ہے ظرف جنگلوں کا کہ ہیں بے فصیل سارے, وہ جو آئے آئے آگے, وہ جو جائے جائے پیچھے. تو جو آئے گا اس کے لیے بھی دعائیں ہیں, جو جائے گا اس کے لیے بھی دعائیں ہیں. مطلب کسی سے کوئی گلا شکوہ ہے نہیں, تو اچھا ہے اس کی, مطلب تیری بندہ پروری میں میرے دن گزر رہے ہیں, نہ گلا ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ, او جانا. شعیب صاحب کا بھی جو میرے خیال میں آپ کی شاعری سے جب آغاز کرتے ہیں تو شعیب صاحب کی فرمائش سے لاہور پرانا آخری بند سنانا چاہیں گے. جی بالکل ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. بہت ساری نظموں سے, آپ کی بہت ساری نظموں سے بہت کم وقت ہے ہمارے پاس, اور کوشش پھر بھی رہے گی, ہم پھر بھی انشاءاللہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنی حاضری دیتے جاتے ہیں. بلکہ ہمیں جوائن کی ہے رضا بھائی نے, رضا ہاشمی نے, میرے بڑے خوبصورت اور بڑے سونے متر ہیں جی میرے, بڑے, اور جتنے بھی دوستوں نے جوائن کیا اللہ سب کو سلامت رکھیں. رضا ہاشمی خود ماشاءاللہ بہت اچھے صداکار ہیں, پروگرام اینکر ہیں, ریڈیو جاکی بھی ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ ان کو بڑی عزت دیں, بڑے پیارے, سب سارے پیارے جی ہیں. پروفیسر عباس نجمی, بس یہ بات کر کے پھر میں انشاءاللہ وہ نظر کرتا ہوں صحیح بھائی کی. پروفیسر عباس نجمی پنجابی کے بہت بڑے اساتذہ میں سے ہوئے ہیں. تو کچھ عرصہ ماضی قریب میں ہی ان کا انتقال ہوا, اللہ پاک جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ان سے کسی نے کہا کہ پروفیسر صاحب فلانا بندہ انجد ہے, فلانا بندہ انجد ہے, فلانا بھی انجد ہے, فلاں آدمی یہ بات کرتا ہے, فلاں آدمی یہ بات کرتا ہے. تو انہوں نے ہنستے ہوئے ایک بڑا خوبصورت پنجابی کا ایک شعر کہا. انہوں نے کہا کہ لوکی رنگ برنگے نے, میں تو سارے چنگے نے. تو جیسے بھی ہیں سبھی اچھے ہیں, اللہ جی کے سارے جی سونے جی. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا خیر, اس سے آغاز کرتے ہیں جی. تو وہ ہے جی کہ میرے خیال میں وہ راوی کے حوالے سے انہوں نے وہ غزل کا کہا ہے, ایسے ہی بصیرت کھو دی تھی. ہاں بسم اللہ. وہ ہے جی کہ خسرو کا ترانہ اچھا تھا, خسرو کا ترانہ اچھا تھا, خواجہ کو سنانا اچھا تھا. خسرو کا ترانہ اچھا تھا, خواجہ کو سنانا اچھا تھا. معراج سخن اور داد سخن, غالب کا زمانہ اچھا تھا. معراج سخن اور داد سخن, غالب کا زمانہ اچھا تھا. بستی نے بصیرت کھو دی تھی,
کیا کہنا اس کا جل جانا اچھا تھا. واہ اس پیڑ سے پنچھی روٹھ گئے, اس کا مرجھانا اچھا تھا. آنکھوں میں حیا کی آیت تھی, آنکھوں میں حیا کی آیت تھی, اس کا شرمانا اچھا تھا. واہ واہ واہ, آنکھوں میں حیا کی آیت تھی, اس کا شرمانا اچھا تھا. راوی یہ روایت کرتا ہے, لاہور پرانا اچھا تھا. اصل میں لاہور واقعی مسئلہ یہ ہے نا, ہم لوگ اب جب نکلتے ہیں تو لاہور پورا 2 منزلہ ہو گیا, تو دل بڑا کڑتا ہے گیا بن گئے جگہ جگہ پہ. باہر وہ بھی اچھا ہے, مطلب شہریوں کی سہولت کے لیے سب اقدام کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو باہر لاہور پرانا اچھا تھا, ہمارا تو یہی نعرہ ہے. کبھی کسی نے کہا تھا کہ لاہور کو پیرس بنائیں گے, تو لاہور کے اندرون محلے سے ایک آواز اٹھی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے لاہور کو لاہور رہنے دیں, اس کی لاہور میں ہی شان بہت اچھی ہے, اس کو پیرس نہ بنایا. بہرحال وہ کہتے ہیں لاہور لاہور ہے, تو وہ ایسے ہی ہے. ہاں جی صحیح. اچھا, لاہور کی ویسے سر میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں, کافی زرخیز مٹی ہے وہاں سے. دیکھیں حضرت نقش بندی سلسلے کے نا جی, تصوف کا ایک سلسلہ ہے نقش بندی سلسلہ, جیسے چشتیہ سلسلہ ہے, نقش بندیہ, سہروردیہ, قادریہ. نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے اکابرین میں سے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے, حضرت شیخ احمد سرہندی جی. تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ, آپ فرماتے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی سرکار رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس طرح سے انسان کا انسان تک کا ایک فیض ہے, صحیح, ذات سے ذات تک کا ایک فیض ہوتا ہے, اسی طرح سے جگہ تک کا ایک فیض ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ لاہور ایسا شہر ہے, لاہور ایسے بزرگ لاہور میں ہیں کہ جن بزرگوں کی وجہ سے بر صغیر کے ہر شہر کو جو فیض ہے وہ لاہور سے جاتا ہے, یعنی وہ جگہ سے جگہ تک کا فیض ہے. آپ فرماتے تھے کہ وہ لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں ایسے بزرگان دین, ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جن کے توسط سے, جن کی وجہ سے اس جگہ سے اس شہر کا جو فیض ہے وہ بر صغیر کے ہر شہر کو جاتا ہے. تو یہ مطلب وہ اگر بات کروں اس حوالے سے ایک عجیب نا جی, میں سلمان بھائی اللہ کا شکر ہے تقریری مقابلوں کے حوالے سے, تھیٹر کے حوالے سے, یا وہ صوفیانہ سنگنگ کے حوالے سے, مطلب ملک بھر میں جانے کا وہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا. لیکن مطلب لاہور میں بہرحال واقعی کوئی نا عجیب سی وہ فضا ہے, روحانیت ہے, کوئی طلسماتی فضا ہے اس کی. یہ شہر اب دیکھ لیں کوارنٹائن والا معاملہ ہے, اور ہر بندہ مطلب ایک سہما ہوا ہے, ہر طرف جو ہے ایک اداسی ہے, زندگی جیسے مایوس سی ہے. لیکن لاہور میں آپ کو پھر بھی مطلب وہ فضا نظر آئے گی, لاہور آپ کو سانس لیتا نظر آئے گا. اس کوارنٹائن کے دور میں بھی لاہور کی زندگی آپ کو چہل پہل کرتی ہوئی, مطلب کیا خوبصورت ہے بھائی, سبحان اللہ. تو اس شہر میں کوئی خاص بات ہے جو کسی اور میں کیا, کینڈی بالو کینڈی بسکٹ کا ایڈ آیا کرتا تھا, اس میں وہ خاص بات ہے جو کسی اور میں کہا. تو لاہور میں وہ خاص بات ہے جو کسی اور میں کہا. I definitely agree with you. ایک شاید پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اچھے لوگوں نے. آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے شاید. میری آواز آ رہی ہے شاید؟ 10 منٹ, ایک سیکنڈ مجھے ہاں میری آواز آ رہی ہے ایک دفعہ جی. اب ذرا اب بات کیجیے. آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے دوبارہ سے جوائن کرنا پڑے گا. میں دوبارہ میں آپ کو دوبارہ سے وہ کر دیتا ہوں. آئی ہوپ اب آ رہی ہے آپ کو آواز. چلیں شاہ جی آ رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, دل چاہ رہا ہے کہ بس شاہ جی سے جانتے رہیں اور گفتگو جاری رہیں. آخری 1-2 سوالات کرتے ہیں, پھر ان سے کلام سنتے ہیں. اور جی شاہ جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی بالکل بسم اللہ. جی وعلیکم السلام. بس آخری کمنٹ اسی کے اوپر میں کر رہا تھا کہ لاہور کے اوپر لکھا بھی گیا ہے, اور کافی شاعرانہ کچھ جو میری نظر سے گزرا ہے. وہ کون سا چوک ہے جس کے اوپر کافی کچھ لکھا گیا ہے؟ کلمہ چوک. ہاں بالکل, جامع پنجاب کی طرف سے. ہاں بالکل.
ऐसे ही ऐसे اور ही। ایک دوسرا بھی ہے अब چیرنگ तो کراس. वो अब आप गुजरेंगे तो आपको कलमा तो पता नहीं दिखाई दे या ना दे, चौक जरूर नजर आएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा अंडरपास बना दिया उन्होंने। तो किसी اچھا जमाने में اچھا. कलमा चौक था تو कलमा नजर आता था, अब उन्होंने कलमा हटा के चौक सिर्फ रहने दिया। जैसे वो डेविस रोड है ना जी, तो कहा जाता है कि लाहौर में कि वो रेमंड तो चला गया, डेविस रोड छोड़ गया, तो बहरहाल ठीक है, अच्छी तो सही है। अच्छा جی बिस्मिल्लाह. اپنی شاعری میں سے سر کچھ اور شیئر کیجیے گا، آپ کی جو میں فیوریٹ ہے، بالکل، شاید بلکہ آپ بھی دوست ہیں تو انہوں نے ایک نظم کی فرمائش کی ہے، اور وہ نظم میری مطلب وہ پہلی نظم ہے جو رومانوی نظم ہوئی ہے، تو بہرحال وہ اس کو انشاءاللہ کمپوز کروانے کا بھی ارادہ ہے، اس کی میوزک کے حوالے سے کچھ معاملات چل رہے ہیں اور کچھ گائیڈ ووکل بھی چلا ہے، وہ دوست جو ہیں انہوں نے کہا کہ یار وہ کچھ گنگنا دیں اس کے کچھ مصرے۔ اچھا وہ نظم ایسے ہے بسم کہ اللہ. وہ سنگنگ میں چلتی ہے، پھر اس میں وائس اوور آ جاتا ہے، یعنی صداکار، اس میں صداکاری والے وہ معاملہ ہے، اس کے بعد پھر اگین وہ سنگنگ پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس کے کچھ مصرے میں آپ کی نظر کرتا ہوں، تو وہ ہے جی کہ بسم اللہ. کبھی چاہا تھا میں نے زندگی اس طور سے گزرے، مگر اب یہ کہاں ممکن، چلو چھوڑو یہ سب بیکار کی باتیں، تیرے بالوں میں اتری چاندنی سے شام روشن ہو، میری آنکھوں میں دھندلاتے ہوئے سپنے تیری مسکان پر چمکے، کبھی ایسے ہی بستر پر ذرا سا نیند سے پہلے لگا تکیا چھپا دینا، تمہارے واسطے بازو کو پھیلا کر نیا تکیا بنا لینا، کبھی سچے کبھی جھوٹے ہی منہ تعریف کر دینا، مگر ہر بار سچ کہنا، تمہارے بنا ادھورا تھا، تمہیں پا کر میں پورا ہوں، کبھی چاہا تھا میں نے زندگی اس طور سے گزرے، مکان چھوٹا بھی ہو جائے تو مل کر گھر بنا لیں ہم، خاموشی کے مزاجوں کی سبھی پہنائیوں کے ہوں، در و دیوار شاہد گھر کے سب انگڑائیوں کے ہوں۔ سناٹرا اور لوئس کے پرانے گیت کی سچائیاں کانوں میں رس گھولیں، جہاں چائے نہ ٹھنڈی ہو، جہاں بتی کے جانے پر ہمیشہ دیپ جلتے ہوں، کسی کمرے کے پردے پر کہیں دو سائے ملتے ہوں، جہاں ناراض ہونے پر ہمیشہ ایک دوجے کی طرف لوٹیں، مگر اب یہ کہاں ممکن، چلو چھوڑو یہ سب بیکار کی باتیں، کبھی خرچے زیادہ ہو بھی جائیں تو مہینے کے بچے آخر دنوں میں اس طرح گھومیں کہ جیسے گھومنے کا حق ہمیں ورثے میں حاصل ہو، مہینے کی یکم آنے تلک اپنی بہت سی خواہشوں کو مٹھیوں میں بھینچ کر لائیں، مرنڈے، گول گپے اور پنجیری یا چاول کی بنی پنی سے بچپن کھینچ کر لائیں، کبھی دیری سویری کام پر ہو بھی اگر تو بھی بتا دینا، میں گھر دیری سے لوٹوں گا، سنو مت جاگتی رہنا، کیا کہنا ہے، واہ واہ. اکیلے گھر سفر کرنا بھی پڑ جائے تو وقت
وقفے مختصر کر کے یہ میسج بھیجتے رہنا. ابھی پہنچی نہیں ہو کیا؟ سفر کتنا ہے اب باقی؟ پہنچ کر یاد سے مجھ کو بتا دینا. اور ایک آخری مصرے، اس کے ایک دو مصرے ہیں جی کہ کبھی دن بھر کے کاموں سے تھکا چہرہ دکھائی دے تو بھوکے پیٹ کہہ دینا نہیں میں کھا کے آیا ہوں. کبھی سر گود میں رکھنا تو پیشانی پہ ہونٹوں کا وہ بوسہ، مگر اب یہ کہاں ممکن، چلو چھوڑو یہ سب بیکار کی باتیں. کیا کہنے، کیا ویسے کہنے، واہ 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 واہ، بہت الحمدللہ. خوبصورت، بہت خوبصورت. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. تو بس شاہ ایسے ہی ہے. صاحب، کسی آپ کافی، آپ میں کافی گہرائی ہے، کافی کافی لائک لسننگ ٹو یو از ونڈرفل ایکسپیرینس. انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک اللہ کا انسان میں کرم. آپ کن خصوصیات، کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے ایک انسان کی شخصیت میں ہونے، ایک طالب علم کی شخصیت میں ہونے کے لیے، ایک انسان کی شخصیت میں ہونے کے لیے؟ بہت میں نے ایک تو یہ ہے کہ اللہ جی پہ یقین ہونا چاہیے آپ کا. آپ اپنے والدین سے لازماً ہاتھ باندھ کے عرض کیجئے کہ دعا فرمائیں، آپ کے حق میں دعا فرمائیں. آپ ہر ایک سے جو دو صحابہ آپ کو ملے ان سے کہیں کہ یار میرے حق میں دعا فرمائیے. ایک اچھا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک لطیفہ ہمارے استاد تھے ایف سی کالج میں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک جگہ پہ آفت آ گئی، ٹھیک ہے، تو آفت آئی تو وہ فرشتے اللہ رب العزت کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یا اللہ وہ فلاں ملک میں آفت آ گئی، تو اس کا کیا کر رہے ہیں، مطلب ہمیں حکم صادر فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کر لیں گے. تو پھر ایک اور ملک میں اسی طرح وہ پریشانی آئی تو وہ پھر وہ اللہ کے حضور عرض کی انہوں نے کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی حکم ہے تو ہمیں بتائیں، ہم جائیں ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کر لیں گے، میں نے ان کو اتنی صلاحیت دی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانیوں کے حوالے سے ایسی کوئی آفت آئی، مسئلہ آ گیا، تو اس کا کیا کرنا، تو اللہ نے کہا فوراً پہنچاؤ، انہوں نے میرے پہ ہی پھینکا ہوگا، خود نہیں کرنا انہوں نے کچھ. تو مطلب ادھر اللہ کا فوراً بالٹیاں لے کے پہنچو، کیونکہ ادھر یہ یار اللہ ہی کریں گے جو کریں گے، ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں ہمت مردہ مدد خدا، آپ ہیلا کریں گے تو اللہ رب العزت وسیلہ بنائیں گے. ہاں یہاں پہ یہ نقطہ بہت ضروری ہے کہ ہیلا کرتے وقت یہ آپ کے ذہن میں قطعی نہیں آنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی بہم و گماں ہمیں ہے بھی تو اس کو فوراً جھٹکیں اور اس کو جھٹک دیں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں کہ یقین اللہ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ جی میں میرے جو اختیار میں جو بس میں ہے وہ میں یہ کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ، میرے ابا اکثر بات کہا کرتے ہیں جو میں اپنے دوستوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو آپ کی وساطت سے پہنچانا چاہوں گا. میرے ابا کہتے ہیں کہ یار محنت اتنی کرو کہ پاؤں کے پنجوں کے بل تھک ہار کے، جب انسان بہت تھک ٹوٹ جاتا ہے نا، تو وہ جیسے آپ سسٹم پہ F5 جو ہے نا وہ کی پریس کرتے ہیں تو وہ ریفریش ہوتا ہے. تو جب آپ بہت تھک جاتے ہیں نا تو آپ پاؤں کے پنجوں کے بل نہ لگیوں کر کے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ سستاتے ہیں تھوڑی دیر، مطلب یوں کر کے پورا آپ وجود کو لے کے آتے ہیں اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آپ نے F5 اپنا پریس کیا. تو ابا اکثر فرمایا کرتے ہیں، میرے ابا کہا کرتے ہیں کہ یار محنت اتنی کرو کہ پاؤں کے پنجوں کے بل بیٹھ جاؤ اور کہو یا اللہ بس میں اب اس سے آگے میں کیا کروں گا، اب آپ سنبھالیے. تو با اس وقت پھر گیم آن ہوتی ہے آپ کی. اللہ جی فرماتے ہیں اچھا بھائی گھبراؤ نہیں، ہم ہیں تمہارے ساتھ. تو اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جس بندے کا یہ یقین ہے نا سلمان بھائی کہ اللہ موجود ہے، جس کا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ جی ہیں، بس وہ مطلب اس کے سامنے کچھ بھی کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، واقعی نہیں. مطلب نہیں کہ بھائی رب، جس کا رب ہے نا وہ پریشان نہیں ہے، اور جس کا نہیں ہے اس کو 100 جھمیلے ہیں، 100 پریشانی ہے. یہ وہ 100 دفعہ بہکے گا، 100 دفعہ اکتائے گا، ہوگا کرے گا، معاملات عجیب سے رہیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مستقل مزاجی اور تسلسل لازماً ہونا چاہیے. وہ
جو ہے نا جی وہ بڑا بڑا ضروری ہے، کیونکہ مطلب یہ جو معاملات ہیں نا جی کہ تسلسل کے ساتھ اور جڑے رہنا مستقل مزاجی کے ساتھ میں پچھلے دنوں کل پرسوں ایک وہ سیشن تھا کراچی کے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے کوئی گفتگو کا سلسلہ وہ بنا رکھا تھا اسی طرح سے، تو میں ان سے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ صادقین پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، خطاط، مصور، شاعر، کیا خوبصورت بڑا آدمی تھا صادقین، بین الاقوامی سطح پر بھی لوگ اس کے فن کے معترف تھے، اور نہ صرف معترف تھے، مطلب مقبولیت تھی، ان کو مقبولیت حاصل تھی صادقین صاحب۔ تو صادقین صاحب سے کسی نے ایک بار پوچھا کہ کامیابی ملے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اور ناکامی ملے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، تو مسکرا کے کہنا کہ بھائی اب کامیابی ملے تو اچھا بھی نہیں لگتا، ناکامی ملے تو برا بھی نہیں لگتا، اب وہ بے نیازی والی کیفیت ہے، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے کوئی بات نہیں، اپنے کام پہ توجہ ہے، بس کام میں جھکے ہوئے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جو لوگ اپنی ذات سے بے نیاز ہو کر کام کی طرف چلتے ہیں نا، جو آپ نے کرنا ہے نا سلمان بھائی، نہیں وسدے گھر بد نیتاں دے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک ٹرک کے پیچھے جملہ لکھا تھا، 2007-8 کی بات ہے، یہ 9-10 کی بات ہے، مجھے آج بھی وہ جملہ اسی طرح سے یاد ہے۔ موٹر وے پہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے، میں اور میرے ایک دوست ہیں حیدر مراج وہ تھے، تو وہ جملہ ٹرک کے پیچھے لکھا تھا کہ نہیں وسدے گھر بد نیتاں دے، کہ بھائی جن کی نیتوں میں فطور ہے نا ان کے گھر آباد نہیں ہوں گے۔ بڑی مشہور ایک حکایت ہے، دوستوں نے 12 سنی ہوگی، میں اس لیے سنانا چاہوں گا کہ وہ میرے ذہن میں اور وہ اپنا نقش مضبوط کرے۔ وہ ایک چور تھا، تو اس نے 100 مرتبہ ایک گھر میں یہ چوری کی، ٹھیک ہے، تو جب 101ویں دفعہ یعنی 100 کے بعد جب وہ دوبارہ سے انہیں شروع کیا، 100 مکمل ہونے لگے یا 100 مکمل ہو گئے، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج ہم نے نا اس گھر میں پھر سے چوری کرنی ہے۔ تو وہ بیٹا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ابا ویسے ایسی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ مطلب کیسی عجیب بات ہے، ہم نے اس گھر میں کتنی دفعہ چوری کی؟ انہوں نے کہا بیٹا 100 دفعہ تو کر چکے ہیں، آج الحمدللہ 101ویں دفعہ ہو جائے گی۔ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اس نے کہا ابا مطلب سوچنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ نے 100 دفعہ اس گھر میں چوری کی ہے اور آج بھی اس گھر کا بلب جل رہا ہے، اس گھر میں روشنی ہے، اور ہمارا گھر آج بھی اندھیروں میں ہے۔ یار کیا مطلب کیسے لوگ ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ کا رزق ہوتا ہے، ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سوچ کا رزق جو ہے نا، اور یہ جو سوچ کا رزق ہے نا سلمان بھائی، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی، کوئی بہت پی ایچ ڈی اسکالر، کوئی بڑا پروفیسر، کوئی بڑا فلسفی آدمی جو ہے اس کے پاس آپ کی سوچ کا رزق ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ محلے سے گزر رہے ہیں، کوئی آدمی اجڑ سا آدمی، سادہ سا آدمی جس نے سادہ سے کپڑے پہنے، وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، وہ بات آپ کی زندگی کا دھارا بدل دیتی ہے، وہ بات آپ کو لڑ جاتی ہے، وہ سادہ سی بات ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ کی سوچ کا، آپ کی ذات کا رزق اس بوڑھے کے پاس ہوتا ہے، اس سادہ آدمی کے پاس ہوتا ہے، جو آپ تک وہ رزق آپ کا پہنچا رہا ہوتا ہے یا وہ آپ کو رزق دے رہا ہوتا ہے۔ تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ سنتے جانا ہے ادھر ادھر سے، اور جو اچھی بات ہوگی اس کو پکڑ لینا، اس کو رکھ لینا آپ نے۔ تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی دوست سننے والے ہیں وہ ایک تو تسلسل اپنا وہ رکھیں، مستقل مزاجی رکھیں، اللہ رب العزت پر یقین رکھیں، اور اپنے آپ کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ آپ کے پاس سائیکل بھی ہے نا تو آپ یقین مانیں آپ بہت سو سے اچھے، اور آپ یہ ذہن میں بنائیں کہ کوئی بندہ آپ کو اگر وہ جیسے دیکھیں نا، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی متکبر آدمی سے تکبر کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی دکھا رہا ہے اور آپ سائیکل میں اور وہ گاڑی پہ چکے، مطلب ہولا لے گیا مینو، تو نکلنا لی کر بیٹے، تو بچ میرے کو، اس کو بتائیں گے تو بات کیا کر دی ہے تیری مطلب ہاں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی خود کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، کمزور نہ سمجھیں، اور جہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے لازماً سیکھیں، لازماً سیکھیں۔ یہ جو سیکھنے کا عمل جو ہے نا، اس کو کبھی اپنے اوپر نہ روکیے گا، اور اللہ سے دعا فرماتے رہیے کہ اللہ پاک آپ پر آپ کی لا علمی کھولتے رہیں، تاکہ آپ سیکھتے رہیں اور آپ کی شخصیت سازی ہوتی رہے اور آپ کی تعمیر ہوتی رہے۔ تو یہ سلسلہ لازمی جاری رہے۔ کتابوں کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط رکھیں، کتابوں کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، اور وہ جب آپ بزرگوں کی محفل میں بیٹھیں، جب آپ کو پتا ہو کہ یار یہ بندہ، یہ دوست میرا، یہ جو میری سنگت میں یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن کی سنگت میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ علم رکھنے والی شخصیت ہیں، تو پھر خاموشی اختیار کر کے ان کو صرف سنیں آپ،
کوئی جب سوال ہو تو آخر میں ان سے پوچھ لیں کہ سر یہ ایک دو سوال ہیں، اس کے حوالے سے آپ کی کیا بات ہے، یا جب وہ نقطہ جس پر وہ بات کر رہے ہیں، جس موضوع پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جب وہ اپنے خیالات کو سمیٹیں، اپنے اظہار کو سمیٹیں، اپنی رائے کو سمیٹیں، اس وقت ان سے کہیں جی کہ یہ ایک بات ہے تو یہ سمجھا دیں. مطلب چیزا کرنے کے لیے نہ پوچھیں، اپنی اصلاح اپنی سمجھنے کے لیے پوچھیں گے تو راستے کھلیں گے. ٹھیک ہے، تو جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے نا کہ اچھا تو دیکھنے میں کی کرتا ہے، تو آپ یقین مانے وہ تھوک آپ کے منہ پہ گرے گی. ہاں مطلب یہ دیکھ ہے، اللہ پر یقین. یہ تجربہ، یہ زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، مطلب یہ دیکھا ہم نے. تو اللہ جی سے ڈرنا چاہیے. پڑے دا تو مان کری نہ آنکھی میں پڑیا ہے جی، او کہار جبار صداوے روڑ دے وے دت کڑیا. تو مطلب اللہ جی سے ڈرنا چاہیے، اللہ جی سے عاجزی مانگنی، اللہ تکبر سے پناہ مانگنی چاہیے. ہاں یہ مطلب یہ بزرگ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ میرے دوست احباب جو ہیں، جو میرے چاہے جانے والے ہیں یا جو میرے چاہنے والے ہیں، ان دونوں سے میں گزارش کروں گا کہ یار ہم نے یہ سیکھا اور اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ اپنا ظاہر ٹھیک کر لیں گے نا سلمان بھائی، تو دلوں کی کیفیتیں اللہ بدلتے ہیں. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. تو جب آپ اپنا ظاہر ٹھیک رکھیں گے نا، کوشش کریں گے، آپ کوشش کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے آغاز میں اس میں ریاکاری کا عنصر ہو، لیکن آہستہ آہستہ وہ عمل عادت میں ڈھلے گا اور عادت سے نکل کے پھر وہ پیورٹی کی طرف آ جائے گا. صرف یہ ہے کہ وہ جو استقلال ہے نا، وہ جو مستقل معاملہ ہے، اس کو رکھنا بڑا ضروری ہے کہ لگے رہیں بس. تو پھر ایک وقت آتا ہے، ایک مومنٹ آتا ہے، آپ کلک ہو جاتے ہیں. نہیں بسم اللہ. بہت شکریہ. اللہ پر یقین، والدین سے دعا پر یقین، مستقل مزاجی تسلسل، تکبر سے پناہ، اور سیکھنے کے عمل کو نہ روکیں، کتابوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے مضبوط رکھیں. بہت ضروری. اور کچھ اگر آپ کتابیں اپنی طرف سے ریکمینڈ کرنا چاہیں جو آپ کی فیوریٹ ہیں، جن کے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے. اچھا، میں ہر بندے کا نا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے عثمان. میں اگر بتاؤں گا نا تو وہ بہرحال وہ میرے مزاج کے مطابق وہ کتابیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ کسی کو انفو بیس بکس پڑھنا بہت اچھی لگتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو ہسٹری کے حوالے سے بہت اچھا لگتا ہو. مطلب میری نظر سے جو کچھ کتابیں گزری جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، جمیلہ ہاشمی صاحبہ کا ایک ناول ہے دشت سوس، وہ مجھے اچھا لگتا ہے. غلام گردش ایک ناول ہے، مجھے بڑا پسندیدہ ناول ہے. کاجل کوٹھا ہے، پھر مجموعہ انتظار حسین ہے جو میری نظر سے گزرا. بیدم شاہ وارسی سرکار ہیں میرے سامنے بالکل بڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ قرۃ العین حیدر صاحبہ کی لکھی ہوئی تحریر مجھے بڑی پسند ہے. اور مطلب اب وہ اس طرح سے بنباس بھی پچھلے دنوں ایک کتاب گزری نظر سے، آواز دوست، مختار مسعود صاحب کی لکھی، بہت اچھی بڑی شاندار کتاب ہے. میں دوستوں کو ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں کہ یار یہ کتاب لازماً پڑھیں آپ. آواز دوست بہت اچھی کتاب ہے. اور اسی طرح سے مطلب اب وہ جو کتابیں نظر سے گزرتی جا رہی ہوتی ہیں، بس وہ اللہ کا شکر ہے کہ تعلق بہت زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ سے وہ تھوڑا زیادہ بھی نہیں ہے، بس جتنا ہے اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت ہے، تو بس وہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست ایسے مل جاتے ہیں کہ وہ پڑھ کے آتے ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں اچھا بھائی اس کتاب کا کیا سین ہے، کیا پڑھا تم نے، تو وہ ڈال دیتے ہیں حصہ اپنا بتا دیتے ہیں، تو وہ ہماری ذات کا حصہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ دوستوں کو اللہ سلامت رکھیں. سید حسیب شاہ بخاری صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. صہیب ظفر سندھو ہیں. یہ وہ دوست ہیں جن کا مطالعہ بہت وسیع ہے. تو میں ان کی سنگت میں بیٹھ کے ان سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ یار یہ تاریخی فیکٹ ہے، اس کے پیچھے کیا گیم ہے. تو میں ان سے خود کہتا ہوں کہ یار کچھ بتائیں مجھے یار. تو اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ان دوستوں کو سلامت رکھیں. ان سے جو فیکٹس یا ان سے جو باتیں سنتے ہیں، وہ جب مجمع میں بتاتے ہیں تو مجمع میں ان کا حوالہ دے کے بتاتے ہیں کہ یار ہم نے اپنے دوستوں سے یہ بات سنی، بڑی اچھی بات. تو وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے عزتیں پاتے ہیں. تو اچھی سنگت آپ کے لیے عزتوں کا باعث ہی ہوتی ہے، آپ کے لیے تعمیری انداز میں. ہاں تو یہ الحمدللہ. تو دوست اچھا مجھے ایک دفعہ دوستوں نے پوچھا، ایک دفعہ ایسے کسی ادارے نے مجھے بلایا گفتگو کرنے کے لیے، تو وہاں میں نے بات کی کہ اچھے دوست بنائیں، اچھے دوست ڈھونڈیں یا اچھے دوست بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھے دوست کہاں سے، مطلب ملتے نہیں. تو میں نے کہا آپ خود اچھے بن جائیں تو اچھے بھی مل جائیں. یہ کوئی ایسا بڑا فارمولا تو نہیں ہے. تو آپ جب خود اچھے ہوتے ہیں تو وہ قبیلے کے آپ کے
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ یہ کہیں کہ یار اچھے ملتے کہاں ہیں, اچھے کہاں سے مل لیں گے, تو ایسا نہیں ہے. تو اللہ خیر کرو. آپ اچھے بن جائے, کسی کی تلاش مکمل ہو جائے گی. بہت شکریہ کسی جی کی امشاد نہیں, سبحان اللہ. صاحب. وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, دل بالکل نہیں چاہ رہا کہ آپ سے گفتگو کا اختتام نہیں ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ رابطہ کوشش رہے ہمیشہ رہے گی آپ کے ساتھ جڑے رہیں. اب آخری جتنا بھی ہمارے پاس تقریباً 5 سے 7 منٹ 8 منٹ ہیں, یہ آپ کی طرف ہیں, اور آپ اس کو جس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیں, آپ اور آڈینس گا. 1 to 1, میں اچھا پھر چلیں جی. سننا چاہتا ہوں. چلیں جی, میں بسم اللہ اپنے دوستوں کی نظر ایک نظم کرنا چاہوں گا, اور وہ نظم بڑی میری مطلب اللہ کی شکر ہے کہ اللہ نے وہ کرم فرمایا اور نظم ہوئی. اور وہ نظم حضرت پیر وارث شاہ رحمہ اللہ کے دربار سے جب میری واپسی ہوئی حاضری کے بعد, اس کے بعد وہ نظم ہوئی, اور اس کا محرک بھی میرے ایک دوست جن کا میں ذکر کر رہا تھا عثمان حنیف, وہی بنے. تو وہ نظم میں اپنے سننے والے دوستوں کی نظر کروں گا. وہ ہے جی کہ ڈیوڑیوں کی سطوتوں کا حسن مان پڑ گیا, عمارتوں کی کھڑکیوں کے اد کھلے کواڑ سب تھے روشنی کے منتظر. ڈیوڑیوں کی سطوتوں کا حسن مان پڑ گیا, عمارتوں کی کھڑکیوں کے اد کھلے کواڑ سب تھے روشنی کے منتظر. روشنی تو تھی نہیں, رات جھانکتی رہی. راستوں نے سب مسافروں کے کان میں کہا کہ رائے گاہ ہے یہ سفر, روشنی تو ہے نہیں. جو پتا تھے منزلوں کا جو پکارتے تھے راہگیر کو, رکو نہیں ذرا سا رہ گیا سفر. وہ چوبدار دست بستہ تھے کھڑے, کیا کریں روشنی جو تھی نہیں. ریاضتوں مجاہدوں کے باوجود بھی قوی گمان تھا کہ گنبدوں کے پیٹ سے دعا کو اذن حاضری نہیں ملا. قبولیت سے دور ہے کہیں سے دل کی تختیوں پہ بات یہ رقم ہوئی, بجھے دیے جلاؤ تم. ہزار حاجتن کیے ہزار حاجتن کیے, کوئی دیا جلا نہیں, سبھی دیے بجھے رہے. سب اپنی اپنی روشنی کا جام پی کے مست تھے, الست تھے, کوئی دیا جلا نہیں, سبھی دیے بجھے رہے. ہمارے ایک دوست ہیں سید حسیب شاہ بخاری, پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں. وہ آج کل SNGPL میں ان کی کچھ مصروفیات ہیں. ان کا ایک دفعہ سکھر جانے کا اتفاق ہوا, تو انہوں نے واپسی پہ مجھے ایک مینار دکھایا. تو میں کہا جی یہ ایک مینار ہے, تو سید معصوم شاہ ایک بزرگ ہیں, ان کے نام سے یہ منسوب ہے, اور انٹرنیشنلی بھی اس مینار کی تصاویر جو ہیں وہ گوگل پہ پڑی ہوئی ہیں, اور یہ وہ سارا. تو انہوں نے مجھے کہا مرشد اس پہ کچھ کیپشن دے دیں. تو وہ کیپشن کے چکر میں ایک نظم ہوئی, وہ الحمدللہ دوستوں کو بڑی پسند آئی, اللہ کا کرم ہوا. تو وہ ایک نظم میرے جو اسکول فیلوز ہیں, رزاق چشتی, حافظ اجاز سعید, اسامہ فاروق اور علی فیصل کلو, یہ 4-5 ایسے میرے دوست ہیں جو بچپن کے مطلب دانت کاٹے کی دوستی والے لوگ ہیں یہ. تو یہ بچپن کے وہ مطلب دوست ہیں, تو ان کو بھی کچھ چیزیں, تو ان میں سے ایک یہ نظم ہے جو ان کو پسند بھی ہے, اور وہ حوالہ بھی دیتے ہیں. تو یہ نظم ہے جی کہ ایک مغنی نے فطرت کے سازوں کو چھیڑا, ایک مغنی نے فطرت کے سازوں کو چھیڑا, تو پنچھی سبھی سربازانو ہوئے. قبلہ رو ہو گئے, ذکر کہنے لگے, ورد کرنے لگے. آبشاریں بہاؤ کے سارے اصول و ضوابط سے پھر منحرف ہو گئیں, الٹا بہنے لگی. شاموں کے پیالوں میں اجلے سویرے کی چسکی بھری. آئی کن کی صدا بامو در جھک گئے, آئی کن کی صدا بامو در جھک گئے. آئی کن کی صدا تو ہواؤں کے شانوں پہ سازوں نے سارے سروں کی گرہیں کھول دیں. بامو در جھک گئے, کوہ دشت و دمن کو بصیرت ملی, تو بصارت نے منظر کی حد ماپ لی. ایک مینار مستی میں کہنے لگا, عشق مستوں کی مستی کا ضامن بنا. تو یہ ایک نظم جو ہے وہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ پسند بھی ہے, تو اکثر وہ دوستوں کو سناتے ہیں. تو بس یہ ایسے ہی ہے, مطلب کچھ چیزیں الحمدللہ اللہ جی کا کرم ہے
ہو جاتی ہیں، وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتی تو مہینہ بھر 2 ماہ نہیں ہوتی. ایک اسی طرح گانا ایک لکھا، وہ بڑی پرانی بات ہے، 2009 کی بات ہے، MSc پارٹ 1 کی وہ بات ہے. تو اس کا ایک مصرع تھا، اور مطلب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ گانا لکھتے وقت وہ پنجابی میں ہوا، اور وہ مطلب وہ رومانوی اور تھوڑا سا وہ صوفی ملا جلا سا اس کا تاثر ہے. تو وہ گانا سلمان بھائی 9 سال کے بعد مکمل ہوا، یعنی 2009 میں وہ چلا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے 2019 کے رمضان میں 27ویں کی شب ویسے ہی ہم لوگ بیٹھے ہوتے، دوست دیال سنگھ کالج ڈھابا ہے ایک چائے کا، وہاں بیٹھے ہم چائے پی رہے تھے. تو ایک دوست نے کہا کہ یار کچھ سنا دیں. تو میں نے ان سے کہا یار ایک مصرع ہے بڑا مزے کا یار، ابھی تک ایک ہی ہے، وہ کب سے چل رہا ہے تو ابھی تک اس پہ گرا نہیں لگی. تو مطلب اس دورانیے میں بہت اللہ کا کرم ہوا، لکھے بھی، لیکن یہ نہ ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلے وہی سنا دیں. تو وہ مصرع پڑھنا شروع کیا، تو وہ 9-10 سال کے بعد وہ ایک شاید مومنٹ تھا، عطا اس وقت ہونا تھا. تو وہ 9 سال کے بعد جا کے وہ مکمل ہوا. وہ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک شے آپ کی 9-10 سال لے جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز گزری ہے، وہ کلک ہوا اور آپ نے وہ مطلب ادا ہو گیا، وہ سارا معاملہ ہو گیا. ابھی مطلب کل کی بات ہے، ایسے ایک دوست نے کوئی بات کی، تو وہ چھوٹی بہر میں ایک غزل ہوئی، تو وہ بالکل تازہ غزل ہے، چلے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ ہے کہ اگر زنجیر اچھی ہے تو پھر تقدیر اچھی ہے. اگر زنجیر اچھی ہے تو پھر تقدیر اچھی ہے. دلوں کو پھر ملائے گی جو ایک تقصیر اچھی ہے. دلوں کو پھر ملائے گی جو ایک تقصیر اچھی ہے. گو ہے غصے بھرا لہجہ مگر تاثیر اچھی ہے. مکاں 6 گز کا مل جائے تو یہ جاگیر اچھی ہے. کبھی جلدی چلے جانا، کبھی تاخیر اچھی ہے. کبھی جلدی چلے جانا، کبھی تاخیر اچھی ہے. تیری تحریر کی نسبت تیری تصویر اچھی ہے. تیری تحریر کی نسبت تیری تصویر اچھی ہے. ابھی تحریر پہ محنت کرو. تیری تحریر کی نسبت تیری تصویر اچھی ہے. اور شعر ہے جی کہ نتیجہ کچھ بھی ہو لیکن تیری تدبیر اچھی ہے. نتیجہ کچھ بھی ہو لیکن تیری تدبیر اچھی ہے. سنو گر حوصلہ ہے تو نئی تعمیر اچھی ہے. تیری تحریر کی نسبت تیری تو اب یہ مطلب ہوتا ہے، کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے ایک دم سے کچھ ہو جا رہا ہے، کبھی نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. وہ اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ جی عطا فرمائے. کیا کہنے ہیں شاہ جی، کیا کہنے ہیں. کچھ ترنم میں شیئر کریں گے، اور اسی پر ہی ہم آج کی جو اچھا جی، جس کا دل نہیں چاہ رہا، یقین مانے یور جناب صلی اللہ، اللہ آپ کو عزت دیں جی، سلامت رہیں. I don't ترنم میں know how to wind up it. Please جی ایک غزل ہے، تو اس کے 2 شعر نظر کرتا ہوں ترنم میں. وہ کمپوزیشن بنی تو وہ ہے جی کہ بعد مدت کے رات جاگی ہے. بعد مدت کے رات جاگی ہے. اس نے دیکھا تو بات جاگی ہے. اس نے دیکھا تو بات جاگی ہے. بعد مدت کے رات جاگی ہے. اس نے دیکھا سارے منظر بنے ہیں
اب نازے سارے منظر بنے ہیں اب نازے بے حجابانہ ذات جاگی ہے بعد مدت کے اس کی آنکھوں کا لمس یاد آیا اس کی آنکھوں کا لمس یاد آیا ایک دعا ہاتھوں ہاتھ جاگی ہے بعد مدت کے رات جاگی ہے اس نے دیکھا تو بات جاگی ہے ایک دعا ہاتھوں ہاتھ جاگی ہے بعد مدت کے رات جاگی ہے کیا کہنے ہیں شاہ جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ for sharing your beautiful journey with us, for sharing your powerful mesmerizing voice with us. اپنی زندگی کے بارے میں شیئر کرنے کے لیے یہ آپ کا ایک بہت خوبصورت تحفہ تھا ہمارے لیے. بہت شکریہ. الحمدللہ, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان. سپورٹ کیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیٹھک جی ایم شاہ صاحب کی زندگی کے بارے کا احوال جو انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں شیئر کیا اور بہت کچھ انہوں نے علمی شیئر کیا جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. خیال کی روح کی بات کی, سوچ کا رزق کیا ہوتا ہے اس پہ بات کی. سو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود اس. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.